وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا اخی ابا الفضل العباس صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال له سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے کریم اللہ کی بارگاہ میں ذات پروردگار جو حاضر ہوئے یا غیر حاضر مالک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور یہ جو ذکر محمد و آل محمد کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں بھی دام دل میں قدم سخنے اس میں حصہ لیا، مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، مالک ان کے رزق میں برکت عطا فرما، کربلا والوں کے صدقے میں مالک ان کی مشکلات آسان فرما، ہر مومن مسلمان کو اپنی حفظ و امان میں فرما اور مرحومین کی مغفرت فرما۔ بس اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بار بار سے بلند صلوات پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. تھوڑا اگر آپ سامنے آ جائیں تو بہتر ہوگا۔ میں نے کل رات بھی ایک جملہ عرض کیا تھا، ذات قریب نے فرمایا کہ اللہ لا یضیع اجر العاملین، کہ اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ جس نے بھی جو عمل کیا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا، مگر یاد رکھیے عمل کی قبولیت اور اس پہ انعام کا جو تقاضا ہے وہ ایک شرط پر ہے، اور وہ شرط کیا ہے کہ جو عمل بھی بجا لایا جا رہا ہے وہ خوشنودی خدا کے لیے ہونا چاہیے، خوشنودی محمد و آل محمد کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کے دکھلاوے کے لیے ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، کریم اللہ بڑی لجپال ہستی ہے، وہ کریم اللہ فرماتے ہیں جو عمل اے حضرت انسان تو میری خوشی کے لیے کرے گا، میری رضا کے لیے کرے گا، مجھ توحید کو خوش کرنے کے لیے کرے گا، تیرے نظریے میں، تیرے عمل میں، تیری نیت میں خلوص ہونا چاہیے کہ میں جو بھی
چھوٹا یا بڑا عمل کر رہا ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں محمد و آل محمد کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو کریم اللہ نے اس پر انعام کیا دیا ہے، سبحان اللہ۔ پروردگار نے فرمایا عمل کرتے ہوئے تعداد نہیں دیکھتا، عمل کرتے ہوئے اللہ تعداد نہیں دیکھتا، پروردگار اس عمل کے وزن کو نہیں دیکھتا کہ عمل ایک ہے یا ڈھیر سارے ہیں، وزن پہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہے، اللہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ صرف ایک چیز کو دیکھتا ہے اور وہ ہے خلوص نیت، رضا خدا، رضا آل محمد۔ جو عمل ان چیزوں پہ کیا جائے گا اللہ نے اس بندے کے لیے 3 انعام کا اعلان کیا ہے۔ کتنے انعام کا؟ 3 انعامات اس بندے کے لیے۔ آپ بولے تھوڑا تھوڑا، آپ بہت سارا مجمع ہے، تھوڑے نہیں ہیں آپ، ہمیشہ یاد رکھو۔ کل بھی یہ جملہ بولا تھا کہ آپ بہت سارے ہیں میرے سامنے، مگر آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ذات پروردگار میں بڑی معتبر روایت ہے معصومین سے کہ جہاں ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، جہاں ذکر مظلوم کربلا ہوتا ہے، معصوم نے فرمایا خالق 70,000 ملائک کو بھیجتا ہے۔ یہ ذکر بندوں کا محتاج نہیں ہے کہ فلاں 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 آئیں گے تو ذکر ہے ورنہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی تشریف فرما ہیں 70,000 ملائک جس محفل میں آ جائے، بتائیں وہ محفل کتنی بابرکت ہو جائے۔ بس آپ ہی اگر تھوڑا دور پڑے تو انشاءاللہ مجلس جو ہے وہ بہترین چاشنی والی ہے۔ اللہ اس بندے کے لیے 3 انعام کا اعلان کرتا ہے۔ کس بندے کے لیے؟ جس بندے کی نیت اللہ کی رضا ہے۔ پہلا انعام اللہ دنیا میں دیتا ہے، پہلا انعام کہاں ملتا ہے؟ دنیا میں ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ الجزاء الاحسان الا الاحسان، بدلہ نیکی کا کیا ہے؟ نیکی ہے۔ مثلا آپ مجلس کا اعلان ہوا، قاری صاحب نے اعلان کیا کہ یہ مجلس شروع ہونے والی ہے، آپ سو رہے تھے، اٹھ رہے تھے، کھا پی رہے تھے، کیا کام کر رہے تھے، آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہ ہو کہ میں جا کے مجلس عزا میں شرکت کروں، نعرہ صلوات ہوگا، فضائل و مسائل ہوگا، احکامات خداوندی بیان کیے جائیں گے، میں سنوں گا، تو پھر یقیناً اللہ اور آل محمد مجھ پہ راضی ہو جائیں گے، میری مشکلات آسان ہوں گی، میری دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ نیت کر کے جب آپ آ گئے ہیں مجلس میں، اب اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ابھی تم اپنی جگہ سے ہلو گے نہیں، مجلس ختم ہو جائے گی، آپ دعا مانگ کے چلے جائیں گے، پروردگار ملائک جو 70,000 ملائک آئے ہوئے ہیں وہ آپ کے پاؤں کی مٹی اٹھا کے، بڑی معتبر حدیث معتبر روایات ہے، آپ کے پاؤں کی مٹی اٹھا کے وہ جائیں گے عرش پہ۔ جب وہاں عرش پر جائیں گے باقی وہاں کے ملائک کہیں گے کہ یار تم کہاں گئے تھے، تمہارے سے بڑی بہترین خوشبو آ رہی ہے، کہاں گئے ہو، کس جنت کے کس کونے میں گئے تھے؟ اس وقت وہ ملائک فخریہ انداز میں کہیں گے کہ ہم جنت میں نہیں گئے تھے بلکہ روئے زمین پر ذکر حسین سننے گئے تھے۔ توجہ فرما دیا آپ نے؟ صلوات پڑھو بآواز سے۔ ہر صلوات سے زبانیں معطر ہوتی ہیں، کوشش کیا کریں کہ کبھی نعرہ کبھی صلوات، تو اس طریقے سے یہ بھی معصوم کا فرمان ہے کہ جو مجلس میں بولتا ہے، جو مداح خدا میں
مداح آل محمد میں بولتا ہے مرنے کے بعد اس کی زبان بند نہیں ہوگی۔ محشر والے دن جہاں باقی زبانوں پہ مہر سکوت لگ جائے گی، ایک بندہ بولتا رہے گا، اس کی زبان کو تالا نہیں لگے گا، لہٰذا بولا کرو، کوشش کیا کرو۔ پروردگار نے فرمایا کہ جب یہ ملائک جائیں گے، وہ ملائک تجسس سے پوچھیں گے کہاں گئے تھے، یہ کہیں گے کہ جناب ہم ذکر حسین ہو رہا تھا، وہاں ہم نے احکامات خدا بندی سنا، ہم نے وہاں پہ فضائل سنا، وہاں ہم نے مسائل سنا، پھر لوگ رو رہے تھے، ہم نے بھی گریا کیا مصیبت حسین پہ، بس یہ کچھ آنسو تبرک لے آئے ہیں اور وہ کچھ خاک لے کر آئے ہیں، بس یہ ان آنسوؤں کا یہ خوشبو ہے۔ ملائک بڑے فخریہ انداز میں انتہائی رشک کر کے ان سے کہیں گے کہ کیا وہ جگہ، کیا ابھی وہ لوگ موجود ہوں گے؟ کہا نہیں، مجلس تمام ہو گئی، پڑھنے والے چلے گئے، سننے والے چلے گئے۔ اس وقت کہیں گے ہم جانتے ہیں بالآخر جہاں جہاں وہ بیٹھے تھے، جہاں ان کے پاؤں تھے، وہاں کی مٹی ہم بھی اپنے پروں پہ لگا کے آتے ہیں، تو یقیناً ہمیں بھی یہی ثواب و خوشبو ہوگا۔ تو ملائک وہاں سے پھر اتر کے تیرے بیٹھنے کی جگہ پہ آ کے تیرے پاؤں والی مٹی اٹھا کے جائیں گے، تو اس طریقے سے ان کو بھی وہی اجر ملے گا جو باقی 70,000 ملائک کو ملا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کا دشمنوں پہ لعنت، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ اب آپ کو کیا فضیلت ملنی ہے، آپ کو کیا انعام ملے گا؟ پروردگار فرماتے ہیں چونکہ تو آیا ہے میرے حسین کے غم میں، لہٰذا اگر تیری یہ نیت تھی کہ میں مظلوم کو پرسہ دینے جا رہا ہوں، میرا کریم اللہ کہتا ہے حسین کا مقام اتنا ہے کہ اس ذکر کے صدقے میں جس میں تو نے نعرہ سلوات پڑھا، جس میں تو نے آنسو بہائے، میں خدا تجھے جنت عطا کر دوں گا، میں تجھے جنت عطا کر دوں گا۔ اس ذکر میں بیٹھ کے جو بھی تو خدا سے مانگے گا، چاہے صحت مانگ لے، چاہے اولاد مانگ لے، چاہے رزق مانگ لے، اللہ کی اس دھرتی سے جو بھی تو جائز مانگے گا، خدا اس ذکر کے صدقے میں وہی تجھے عطا کر دے گا۔ توجہ فرما دی آپ نے؟ پہلا انعام دنیا میں، دوسرا انعام قبر کے اندر ملے گا تجھے۔ بڑی مفید بات آپ کو بتا رہا ہوں، قبر کیا مرحلہ ہے یہ پھر کسی ذکر میں مجلس میں بتاؤں گا کہ قبر کتنا ہولناک منظر ہے، قبر کتنا وحشتناک گھر ہے۔ اللہ کی قسم انسان تھوڑا بھی سوچ لے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، مگر انسان ہے احمق، انسان ہے بے وقوف، انسان ہے ہاتھ دھرم، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے کہ کاش اگر اسے موت کا پتہ چل جاتا، کاش اسے قبر کے فشار کا پتہ چل جاتا تو یہ نافرمانی خدا و آل محمد کبھی نہ کرتا۔ دوسرا انعام تجھے قبر کے اندر ملنا ہے، اگر نماز پڑھے گا اس کا اجر ملے گا، روزہ رکھے گا اس کا اجر ملے گا، زکوٰۃ دے گا اس کا اجر ملے گا۔ اگر تو ذکر آل محمد خلوص سے کروائے گا، خلوص سے سنے گا تو قبر کے اندر اس کا تجھے اجر ملے گا۔ اب آپ سوال کریں کہ آقا جی کم از کم اتنا تو بتائیں نا کہ قبر میں ان اعمال کا کس طرح انعام ہوگا، تو یقیناً آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ خدا را زبان کھولو، اللہ نے یہ زبان بولنے کے لیے دی ہے، جھوٹ بولنے کے لیے، گالی دینے کے لیے اللہ نے یہ زبان نہیں خلق کی ہے، اللہ نے اپنے ذکر کے لیے کیا، تو آپ کو بولنا چاہیے۔ پروردگار فرماتے ہیں جب تو قبر میں پہنچ جائے گا تنہا و اکیلا تو ہوگا، اندھیری قبر ہوگی، انتہائی تنگ قبر ہوگی، گرمی سخت ہوگی کہ جس گرمی سے انسان کی ہڈیاں اور پانی ایک بن جائے گا، اتنی گرمی ہوگی قبر کے اندر، اندھیرا ہوگا، حشریات الارض ہوں گے قبر کے اندر،
یہاں ایک چھوٹی سی چونٹی کاٹ لے تو انسان مضطرب ہو جاتا ہے۔ قبر کا بچھو، قبر کا سانپ، قبر کے کیڑے مکوڑے، جس کی زہر دنیا سے 70 گنا زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ جو کسی جانور نے کاٹ لیا، انسان کی باڈی، انسان کا جسم سوا ہو جائے گا، مگر پھر دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں عذاب قبر۔ قبر تجھے روزانہ 3 آوازیں دے رہی ہے، او میری پشت پہ چلنے والا، اکڑ اکڑ کے نہ چل، ایک دن تو نے بھی میرے پاس آنا ہے۔ یہ غرور، یہ تکبر، یہ جھوٹ، یہ فریب، یہ دھوکہ کب تک تو کرے گا؟ اندھیری کوٹھری۔ مومن نہیں مرتا، منافق مر جاتا ہے، مگر منافق بھی قبر میں زندہ ہو جائے گا۔ مومن تو ہونا بھی ہونا ہے نا، منافق بھی ایک مرتبہ قبر میں زندہ ضرور ہوگا۔ جب اسے سوال و جواب کیا جائے گا، 7 سوال ہیں قبر کے۔ کتنے؟ 7 سوال، چاہے عورت ہے یا مرد ہے، مومن ہے یا منافق ہے، دونوں سے یہ 7 سوال ہونے ہیں۔ اگر دل ہے تو بتا دوں سوال، مگر ایسے نہیں بتاؤں گا۔ آپ مفت سننے آئے ہیں، میں آپ کو مفت نہیں مجلس سے سناؤں گا، میں بھی تب مجلس پڑھوں گا جب آپ کی زبان کھلے گی تو۔ بسم اللہ، صلوات پڑھیے بابا سے پھر بھی صلوات چلا تو نعرہ نہیں لگا سکتے۔ ذات پروردگار فرمائیں گے قبر روزانہ تجھے 3 آوازیں دے رہی ہیں۔ جب انسان چلتا ہے زمین پہ، انسان دھوکہ کرتا ہے، انسان فریب دیتا ہے، حقوق العباد کی دھنیاں اڑا دیتا ہے، نہ والدین کا پرواہ ہے، نہ اولاد کے حقوق کا پتہ ہے، نہ شوہر کے حقوق کا پتہ ہے، نہ بیوی کے حقوق کا پتہ ہے، لوگوں کا کھایا پیا جا رہا ہے، جھوٹ بولنا اس کی عادت بن گئی ہے، غیبت کرنا اس کی عادت بن گئی ہے۔ توجہ ہے؟ جب یہ اللہ کی نافرمانی کر کے زمین کے اوپر چلتا ہے، زمین قبر اللہ سے التجا کرتی ہے، اے اللہ دیکھنا کس طرح اکڑ کے تیری نافرمانی کر کے میرے اوپر چل رہا ہے۔ خدا فرماتے ہیں نہ گھبرا، بالآخر کتنا زندہ رہے گا؟ 5 سال، 10 سال، 20 سال، بالآخر تیرے پاس اس نے آنا ہے۔ بس دنیا میں یہ جو دل چاہے کر لے، مگر مرنے کے بعد میں خدا تیرے حوالے کر دوں گا، آگے تو جان اور یہ جانے۔ پھر قبر بہت مشکل مرحلہ ہے۔ من ربوں کا پہلا سوال، مرنے والا بتا تیرا رب کون ہے؟ جڑا اتنے نہیں بولتے پہ اتنے کی بھی بولے گا؟ بولو تو صحیح، اتنے تو شرماندے بیٹھے ہو۔ جب ملائکہ آن گے آگ کے گرز ان کے پاس ہوں گے، آگ کے گرز۔ اللہ دی قسم اگر تو آنے اتنا سٹرین میں ہوتا تو موت کا طریقہ دستا کہ موت مشکل مقام کتنا ہے۔ پہلا سوال من ربوں کا بتا مرنے والا تیرا رب کون ہے؟ اللہ اکبر۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، او مومن او منافق، چاہے مومن ہوا یا منافق ہوا، منافقت بھی تو کوئی ہوتے نا، ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے، فخر سے کہہ رہا ہوں، اونچا بول رہا ہوں،
چونکہ ان کا نام لیتے ہوئے مجھے شرمندگی نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ نے ان کا مقام اتنا بنایا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان، او ذکر و انثی، چاہے عورت ہے یا مرد ہے، جس نے علی اور اولاد علی کا دامن پکڑ لیا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ یاد رکھنا، اگر مجھے بھول جائے تو اس سے پہلے ایک اور جملہ بول دیتا ہوں۔ بازار میں نہیں جاتے، جایا کرتے ہیں بازار، بولو نا یار، کپڑے خریدا کرتے ہو، جوتیاں بھی خرید کرتے ہو، سامان لینے بازار جاتے ہو نا، بڑی مارکیٹ میں نوشہری سے نہیں مل گیا جی، مظفر آباد جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ خریداری کرنے کے لیے۔ کیا لینا جی؟ کپڑے لینے۔ بڑی توجہ چاہوں گا، مثال دے رہا ہوں۔ کیا لینا جی؟ اچھا شوز لینا ہے، چاہے عورت ہے یا مرد ہے، مہنگی سے مہنگی مارکیٹ میں جائے گا، دکاندار سے کہے گا کہ جناب کپڑے دکھا، بڑی توجہ، دائیں بائیں کوئی بندہ نہ دیکھے، کپڑے دکھا جی۔ وہ ایک تھان، 2 3 4 5 10 5 20 جتنے بھی ہیں وہ دکھاتا چلا جائے گا۔ لینے والا کہے گا یہ بھی نہیں لیتا، یہ بھی نہیں لیتا، یہ بھی پسند، یہ بھی پسند نہیں ہے۔ بالآخر 10 15 20 تھان کے بعد کچھ تو پسند آ ہی جائے گا نا۔ جو کپڑا اسے پسند آ گیا، کہا گیا کہ جی ہاں سے مجھے کپڑا دے، چاہے سستا ہے یا مہنگا ہے یا نہیں ایسا؟ جوتی لینی ہے جی، وہ بھی 25 30 جوڑے دکھائے گا، جو پسند آئے گی وہی لے گا۔ اے حضرت انسان، کتنا بے وقوف ہے تو، جوتی تے کپڑے تے ایڈی پسند کرتا ہے تے تینوں آخرت وچ پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی تے پسند کر لوے اگر تیری آخرت بھی کامیاب کر دیا۔ آئمہ کی بھی منڈی لگی ہوئی ہے، امامت کی منڈی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تجھے خود مختار بنایا ہے، اللہ نے تجھے عقل دیا ہے، جس طرح جوتی تے کپڑا پسند کرنا ہے اسی طریقے نال امام دی بھی پرکھ کرنا ہے کہ کیڑا تیرا امام ہے جیڑا قبر دے وچ بھی کامیابی ہوئے تے حشر دے وچ بھی کامیابی ہوئے۔ نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کا دشمنوں پہ لعنت، آواز بلند تر صلوات۔ آج بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے پڑھنے میں، آج میں بڑا خوش ہو کے پڑھ رہا ہوں، مطمئن ہو کے کہ ماشاءاللہ سمجھدار بندے، پڑھے لکھے، بولنے والے آج مجمع ہے۔ آج میرا دل چاہتا میں 2 گھنٹے لگا رہ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے علی اور اولاد علی کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ جب ملائک، اور پھر یہ بھی ایک بات بڑی یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ونڈا کر چھڑیا نے، مومن کی قبر میں مبشر و بشیر آئے گا۔ مومن کی قبر میں کس نے آنا ہے؟ مبشر و بشیر، یعنی بشارت دینے والے، کس کی؟ جنت کی، چونکہ مومن ہے ہی جنتی۔ یقین ہے بالکل، کیوں؟ ہم نے کامیاب امام کا دامن پکڑا ہے۔ اور منافق کی قبر میں منکر و نکیر آئے گا۔ کبھی آپ نے یہ مرحلہ قبر دیکھا ہے؟ بندے کو دفناتے ہوئے دیکھا ہے؟ یقیناً دیکھا ہوگا۔ مذہب آل محمد میں جب کسی مومن یا مومنہ کو دفن کرتے ہیں تو ہم تلقین پڑھتے ہیں۔ تلقین، انسٹرکشن، ہدایت۔ وہ 2 ہاتھ کینچی بنا کے اس کے کندھے پہ رکھ کے، عورت ہے یا مرد ہے، عورت کے لیے اس کا محرم، مرد کے لیے کوئی بھی۔ اوپر عالم دین کہتا ہے فہم، اسماع فہم، اسماع فہم، او فلاں فلاں دا پتر، فلاں فلاں دی دھی، سن بھی صحیح تو سمجھ بھی صحیح۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عالم کہہ رہا ہے۔ اسماع فہم، فلاں فلاں کا بیٹا بیٹی بولو، سن سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں۔
وہ سن رہا ہے، معیت سن رہا ہے، مومن ہے، مومن مردہ نہیں ہوتا۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، مومن جو آل محمد کی محبت دل میں لے کے مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک بڑی لمبی چوڑی حدیث بنائی ہے، بیان فرمائی ہے، خطبہ ایک بہت بڑا خطبہ ہے۔ ویسے تو اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں مگر مجھے تھوڑی سی یاد ہے۔ پیغمبر نے فرمایا 7 حدیثیں ہیں پیغمبر کی جو مجھے یاد ہے کہ مومن مرتا ہے، شہید مرتا ہے، اس کو خطبہ شعبانیہ بولا جاتا ہے۔ حدیث سمجھ آ رہی ہے؟ اس خطبے کو خطبہ شعبانیہ بولا جاتا ہے۔ کون سا خطبہ؟ جس میں یہ حدیثیں ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی آل محمد کی محبت دل میں لے کے مر گیا اسے مردود نہ کہو، وہ زندہ ہے، شہید ہے۔ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث پیغمبر نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو بھی آل محمد کی محبت دل میں لے کے دنیا سے چلا جائے وہ مغفور مرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مغفور۔ خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر کی حدیث ہے۔ مغفور مغفرت کی وہ ڈگری ہے کہ جس کے معصوم نے فرمایا کہ جس طرح 1 گھنٹے کا بچہ یا 1 دن کا بچہ شکم مادر سے نکلا ہوا وہ معصوم ہے، مومن جب جاتا ہے دنیا سے ویسے ہی معصوم مرتا ہے، اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے، بابا زبان تو نہیں بندہ کسی کی پکڑ سکتا، اور کرنا بھی چاہیے سوال کہ مولوی صاحب مومن گناہ نہیں کرنا؟ کرتا ہے نا، مومن گناہ کرتا ہے، پھر وہ ختم کیسے ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے وہ مغفورہ کیسے ہوتا ہے؟ صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا مومن کے گناہ اس کی بیماری میں ختم ہو جاتے ہیں۔ چنگی بیماری لگ پوے تو گھبرانا نہیں چاہیے، بیمار ہو گیا ہے، کچھ گناہ بیماری میں ختم ہو گئے، رزق کی کمی آ گئی، کیونکہ مومن کی دنیا نہیں ہے، مومن کی آخرت ہے، یہاں اس کی صرف تکلیفیں ہے۔ کچھ گناہ بیماری میں ختم ہو گئے، کچھ گناہ غربت میں ختم ہو گئے، کچھ گناہ اولاد کی پریشانیوں میں ختم ہو گئے، کہ کئی بیوی چنگی نہ ہوئے تو شوہر میں ذلیل کرے، کچھ گناہ ادھر ختم ہو گئے، کہ کچھ بندہ ٹھیک نہ ہوئے، توجہ نہیں فرما رہے، اس عورت کے گناہ ختم ہو گئے۔ اللہ بڑا عادل ہے، صرف بندے نے چھوٹ نہیں دی تھی کہ تسا جو دل چاہے کر دے رہو، صرف عورت ہوتے بھی سارا باہر ہے، نہیں، کم برابر دا ہے۔ دشمنی زیادہ ہو گئی، اللہ دنیا میں مومن کے گناہ ختم کر دے گا، مگر پھر بھی اگر کچھ بچ گئے تو آل محمد کی شفاعت کم کر جائے گی۔ توجہ فرما لی۔ پہلا سوال من ربو کا، مرن والے دسنا تیرا رب کیڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ہے خوش قسمتی مومن کی، لیکن وہ کتنے لاجپال ہیں، یہ لقمہ منافق کو بھی دیں گے۔ علی بادشاہ قبر میں تشریف لاتے ہیں، چاہے مومن ہو یا منافق ہو، اللہ بڑی ذمہ داری نال کرے نہ بیٹھا، چاہے مومن ہو یا منافق ہو، علی بادشاہ قبر میں آتے ہیں، مومن کی قبر میں بھی، منافق کی قبر میں بھی۔ جب پہلا سوال ہوتا ہے من ربوں کا، ملائکہ کہتے ہیں انہیں بیچارہ تھک ہوا ہے، یہ گھبرایا ہوا ہے، موت کا ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، اس کی زبان ہی نہیں کھول رہی ڈر کی وجہ سے، ایک ملائکوں کا ڈر، ایک آگ والے گرز کا ڈر، ایک اندھیرے کا ڈر، ایک گرمی کا ڈر۔ توجہ فرما رہے ہو؟ تو سا سبھی جانا، گھبرانا نہیں۔
خاموش ہوتا ہے، گھبرایا ہوا ہوتا ہے، نہیں بول سکتا۔ حلال مشکلات ناصر انبیاء مالک الکفا مصداق انما حسنین کا بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام لقمہ دیں گے، مرنا لینا، گھبرانا، بولنا، رب تیرا نہیں، اللہ تیرا رب ہے۔ کون لقمہ دے رہا ہے؟ علی بادشاہ، بول اللہ تیرا رب ہے۔ ملائکہ کی جرات ہے کہ مولا سے بہت بات کر سکے؟ نہیں۔ مولا لقمہ دیں گے، مرنے والا چاہے مومن ہے یا منافق ہے، کہا ہاں ٹھیک ہے جی اللہ میرا رب ہے۔ پہلا سوال۔ دوسرا، من دینوں کا کیڑے دین تے عمل کیتا ہی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ پھر پریشان ہے۔ علی بادشاہ کہیں گے بول بول، الاسلام و دینی، اسلام میرا کیا ہے؟ دین ہے۔ پھر کہیں گے ملائک من کتابوں کا، کس کتاب پہ ایمان تھا تیرا؟ آسمانی کتابیں 4 ہیں، کس کتاب پر تیرا ایمان تھا؟ یہ پھر گھبرایا ہوا پریشان ہے، یہ نہیں بول رہا۔ مولا نے جو لقمہ دے رہا ہے بس یہی بول رہا ہے۔ مولا کہیں گے نہ گھبرا، پریشان ہو، کہہ دے القرآن کتابی، قرآن میری کتاب ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے کہ مولوی صاحب آج کیڑا موضوع شروع کر دیتا؟ آج چونکہ لمبی مجلس پڑھنی ہے نا، اس واسطے تو ہمیں کچھ دے رہے ہیں، جی نہیں لینا تو پھر دس دیو، یا اگر کوئی لہن کا ارادہ ہے تو مرن کا بھی ارادہ ہے تو پھر خوش ہو کے بولو۔ اونچی آواز سے صلوات سنائیے۔ ماشاءاللہ ظہیر شاہ جی بڑی ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ بیٹھ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مولا کی مہربانی ہے۔ صلوات پڑھیے با آواز سے بلا دو۔ قرآن میری کتاب ہے۔ من قبلہ تو کہا، تیرا قبلہ کون ہے؟ کیا نام ہے تیرے قبلہ کا؟ مرنے والا پھر پیچھے سے جہاں سے آواز آئی سی دیکھے گا کہ جی بتائیے، امام فرمائے گا نہ گھبرا، کہہ دے الکعبہ تو قبلہ تھی، کعبہ میرا کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ آخری سوال تے گفتگو تمام۔ ملائک پوچھیں گے من اماموں کا، کیا ہے؟ من اماموں کا، چاہے کوئی بھی ہے نا، اے سوال سارے کھڑے ہونے تے منتے بھی سارے نے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قبر میں سوال ہونا ہر بندے کا یقین ہے، چاہے وہ کسی بھی فقہ کا ہے کہ قبر میں سوالات ہونے ہیں، تو پھر جب سوالات ہونے ہیں تو پھر مردود نہیں ہے، زندہ ہے۔ اب جب وہ ملائک پوچھیں گے نا کہ من اماموں کا، دسنا دنیا تے کیڑے امام دا دامن پکڑیا سی، کس کو اپنا امام بنایا ہے، اس امام کا نام بتا۔ بڑی توجہ چاہوں گا۔ اب امام خاموش ہو جائیں گے، سرکار علی بادشاہ اب خاموش ہوں گے، چونکہ پہلے 6 سوالوں میں مشکل کشائی کی جا سکتی تھی، 7واں سوال چونکہ امامت کا ہے، اور امامت ایک ایسا سخت سبجیکٹ ہے جس کا امتحان دینا خود اپنے اوپر واجب ہے۔ توجہ فرما رہے؟ اللہ اکبر۔ اب امام خاموش ہے، مرنے والا اب دنیا میں جس امام کا اس نے دامن پکڑا ہے، اینی ون کوئی بھی ہے، زائد بکر جو بھی ہے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں جس امام کے حکم پہ اس نے زندگی گزاری ہے، دنیا میں جس امام کے کہنے پہ اس نے عبادات کی ہیں، دنیا میں جس امام کا اس نے دامن پکڑا ہے، تو میرے خیال ہے اس کو نام لینا چاہیے۔ اب علی بادشاہ خاموش ہے کہ دیکھتے ہیں کہ مرنے والے کا امام کون ہے، یہ کس کا امتی رہا ہے،
پھر آپ خوش ہو کے یقیناً سینہ پھاڑ کے فخر سے مولا کا نام لے سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اے میرے مالک، میرا وہ امام ہے جو میرے سرہانے بیٹھا ہوا ہے، علی اور اولاد علی میرا امام ہے۔ علی اور اولاد علی میرے آئمہ ہیں، میرے رہبر ہیں، میرے رہنما ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب مرنے والا مولا کی گواہی دے دے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین واولادہ المعصومین حجج اللہ۔ علی بادشاہ او مبشر و بشیر، اگر مومن ہے تو وہ کہیں گے آپ تجھے مبارک ہو کہ تو نے پاک کامیاب آئمہ کا دامن پکڑا ہے۔ باقاعدہ روایت کے جملے ہیں کہ اس کے قبلہ کی طرف سے قبر میں دروازہ ہو جائے گا، سامنے سے اسے محل نظر آئے گا، اس محل کے اوپر لکھا ہوا ہوگا ھذا بیت فلاں بن فلاں۔ توجہ فرما دیا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب دنیا میں عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، مقصد یہ تھا جملہ بولنے کا، اگر نماز پڑھی ہے، اگر تم نے نماز پڑھی ہے، نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ کی قسم کہہ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اگر نماز کو نہیں پڑھا ہے یا نماز کو معمولی سمجھا ہے، کامیابی نہیں ہوگی۔ علی اور اولاد علی تیری سفارش نہیں کریں گے، چاہے تو سید ہے، چاہے تو قریشی ہے، چاہے تو کوئی بھی ہے، اگر تو نے اللہ کا سجدہ نہیں کیا، نماز کو حقیر سمجھا ہے، نماز کو نہیں پڑھا، تو شفاعت آل محمد سے محروم رہے گا۔ توجہ فرما لیا۔ اب نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں نماز پڑھی ہے تو قبر تیری روشن ہو جائے گی۔ پہلا انعام، روزہ رکھا ہے۔ صادق آل محمد نے فرمایا کہ جو عمل بھی تو کرتا رہا ہے، یہ عمل مجسم بن کے قبر میں تیرے پاس آ جائیں گے۔ پہلے مجسم شکل میں نماز آئے گی، مرنے والا کہے گا تو کون ہے؟ کہا پہچان، میں تیرا دوست ہوں۔ نام کیا ہے؟ نماز ہے جو تو دنیا میں باقاعدگی سے پڑھتا رہا ہے۔ ایک اور دوست آئے گا، تو کون ہے؟ کہا میں تیرا روزہ ہوں جو باقاعدگی سے رکھتا رہا۔ پھر حج آ جائے گی، زکوٰۃ آ جائے گی، خمس آ جائے گا، جہاد آ جائے گا، امر آ جائے گا، نہی آ جائے گا، تولّ و تبرّ آ جائے گا۔ یہ 10 رکن یہ مجسم شکل میں تیرے پاس قبر میں آ جائیں گے۔ اب میں تیرے سے سوال کروں گا، تم نے بولنا ہے، بتا بندہ کلا بیٹھے ہوئے تھے گھبرائے ہوئے ہوتا ہے، اگر کوئی ساتھ اور بھی آ جائے تو گھبراہٹ دور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا؟ اور چلو بول نہیں سکتے تھے، سر تے ہلا چھڈو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، میرا پانی تے تیل نکلے بیٹھے، انہوں پرواہ بھی کوئی۔ وہ خدا کے بندے زور لگتا ہے، میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں، تسا چپ کر کے بیٹھے ہو، چلو باہر ہر مرضی کی بات ہے۔ آخر پہ ایک دوست آئے گا قبر میں، آخر پہ ایک دوست آئے گا، مرنے والا پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ اتنا معزز دوست ہوگا جس کی تعظیم کے لیے مرنے والا بھی کھڑا ہو جائے گا، باقی دوست بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ جب اس کا تعارف کروایا جائے گا تو پھر وہ دوست کہے گا پہچان، میں تیری محبت آل محمد ہوں جو دنیا میں تو اپنے سینے میں رکھتا تھا اور لے کے آیا ہے، نہ گھبرا، قیامت تک ہم تیرے ساتھ رہیں گے۔ تو بتانا نماز روزہ ان کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ بس اب آگے چل، کتنے انعام ہو گئے؟ 2 انعام، بولو نا، دنیا کا انعام، قبر کا انعام،
اب ہے آخرت کا انعام۔ اللہ کی قسم مزہ آ سکتا ہے کہ اگر آپ غور کریں تو۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، بات یاد ہے یا نہیں ہے حدیث؟ ہر ایک کو کس کے ساتھ اٹھایا جانا ہے؟ اپنے امام کے ساتھ۔ بس جب سور پھونکا جائے گا دعا مانگ، دنیا جو چنگے کام کرتا ابھی بھی وقت ہے۔ کچھ لوگ ننگے معشور ہوں گے، کچھ لوگ ننگے معشور ہوں گے، ان کے جسموں کے اوپر کپڑے نہیں ہوں گے، اہل محشر شرم کرے گا اس سے۔ کوشش کر شرم و حیا کے اندر زندگی گزار، عورت ہے یا مرد ہے، شرم و حیا میں زندگی گزار، بے حیائی برائی و زنا کے قریب نہ جا۔ جس کے اندر یہ برائی ہوں گی وہ ننگا معشور ہوگا، اہل محشر اسے شرم کریں گے۔ جو لوگ دنیا میں پارسائی زندگی گزارتے ہیں ان کے جسموں پہ کفن ہوگا۔ اللہ انعام دے رہا ہے دنیا میں جو تو اچھا عمل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ سورج سوا نیزہ کے برابر ہوگا۔ سوا نیزے کا معنی کو پتہ ہے؟ سوا نیزہ کی کیا مسافت ہے بولو؟ پرانے زمانہ میں جنگیں نیزہ سے ہوتی تھی، یعنی پیچھے لکڑی کا ایک لمبا سارا ڈنڈا ہوتا تھا، اس کے آگے لوہے کی سلاخ بنی ہوتی تھی، اس کو نیزہ بولا جاتا تھا۔ ایک طاقتور پہلوان اس کو پکڑ کے گھما کے زور سے پھینکتا تھا۔ اب بتاؤ جتنا بھی طاقتور پہلوان ہو اس کے زور کا نیزہ کتنی دیر جائے گا دور؟ میں کہتا ہوں جتنا بھی زور لگائے گا تو سب فرلانگ چلا جائے گا، 1 کلومیٹر چلا جائے گا۔ اگر ہم تجاوز کریں تو 1 میل سے زیادہ نہیں جا سکتا۔ ایسا یہ نہیں ہے، 1 وہ میل، اس کے بعد چوتھائی اور ڈالو تو سوا نیزہ بنتا ہے۔ سورج سوا نیزہ کے برابر آ جائے گا۔ توجہ فرما لیا۔ اب سورج کتنا کھڑا دور؟ 70,000 میل یا کچھ اس سے بھی زیادہ۔ اور جب گرمی پڑتی ہے تو مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں بھی سارے درخت جل گئے تھے، لوگ اوپر چلے جاتے ہیں۔ اے حضرت انسان غور کر، اپنے اوپر رحم کر، ابھی بھی شرم و حیا کر، ابھی بھی غیرت کر اور اپنے آپ کو پلٹانا۔ آج تو 70,000 یا اس سے کچھ زیادہ والے مسافت کی سورج کا نہیں سامنا کر سکتا، سوا نیزہ والے سورج کا کس طرح تو سامنا کرے گا؟ سورج سوا نیزہ کے برابر ہوگا، زمین تبے سے زیادہ انگارے بنے ہوئے ہوں گے، اتھے جتی کا نہیں ہونی سروس سے باتا دی، ننگے پاؤں، کفن بھی قسمت کا ہوگا۔ اللہ بھی انعام دیتا ہے اپنے کامل انسان کو، عمل کرنے والے بندے کو اللہ انعام دے رہا ہے۔ امام کامیاب ہے تو یہ انعام اس بندے کے لیے ہے، جس کا امام ناکام و نامراد ہے اس کے لیے یہ انعام نہیں ہے، وہ معشور ہوتے ہی گرفتار عذاب ہو جائے گا۔ اس کے نام اعمال جڑا چنگا بندہ ہے، جس نے دنیا تے حیا والی زندگی گزاری ہے، جس نے دنیا میں غیرت والی زندگی گزاری ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ بے حیا و بے غیرت و بد کردار بندے کے اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ پڑھ کے دیکھ، کہ میری تے سمجھ نہ آوے تے یقین نہ آوے بھی موڑی اپنے کو ماری لیندا۔ سورہ واقعہ پڑھ کے دیکھ، اس کے بعد کیا ہوگا جب نامہ اعمال آ جائیں گے؟ پہلا سوال گرمی، سورج، پھر جب سورج زیادہ ہو گرمی زیادہ ہو تو بندہ کیا کرتا ہے؟ یا سایہ ڈھونڈتا ہے اور پانی ڈھونڈتا ہے۔ نیک بندے کے لیے جس کا امام کامیاب ہے، آل محمد کا ماننے والے کے لیے
اللہ نے شجرہ طوبہ کا خلق کیا ہے. کیا ہے؟ شجرہ طوبہ، لوائے الحمد، بڑا سارا جھنڈا ہو رہا ہے. اج تے بدبخت علم نو اکھاڑ کے بے حرمتی کردا پیا. صرف دشمنی آل محمد دے وچ تے اس لے کیڑی غیرت آئے گی جس لے اس جھنڈے دے تلے جائے گا. لوائے الحمد کا سایہ ہوگا، لمبا سارا جھنڈا ہوگا، طوبہ شجرہ طوبہ ہوگا. بس آل محمد کا ماننے والا اس شجرہ طوبہ اور لوائے الحمد کے سائے کے نیچے آ جائے گا. یہ تھوڑے کوئی فضائل ہوندا تسا سر پھد کے بہ گئے ہو. کوئی نعرہ صلوات بھی ہوندا یا کوئی نہ نعرہ حیدری. چلو میں بھی سنا گا تے میں ہی پڑھا گا تے میں ہی بولاں گا. تسا چپ کر کے بیٹھے تے ہو نا، چلے تے نہیں گئے. بس اپنے تھے موجودگی دا سارا ہلائی جاؤ. اللہ اکبر. مومن کامیاب ایمان والا، میں یہ کیوں نہ کہوں علی اور اولاد علی اور سیدہ زہرا کا ماننے والا، شجرہ طوبہ اور لوائے الحمد کے سائے کے نیچے ہوگا. اس کو وہ سورج کچھ بھی نہیں کہے گا. پھر ہوگی پیاس. پیاس کا اہتمام کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم، سبحان اللہ، جو وہاں کا دریا ہے نا جس میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے، اس پہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ وہ پانی کس نے پلانا ہے؟ وہ پانی پلانا ہے تیرے سچے نبی احمد مجتبیٰ نے. اللہم صلی علی حسنین شریفین کے نانا محترم نے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بابا نے، علی کے بھائی نے. اگلا جملہ میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے بولنا ہے. اگر کچھ لینا ہو کسی سے تو آپ کس سے جا کر مانگو گے؟ بولو. کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی آپ کو، آپ کس سے جا کے لوگے؟ دوست سے یا دشمن سے؟ بولو نا یار. جس نال تواڈے تعلقات چنگے نہیں، تواڈی دشمنی چلتی پئی ہے، کیا اس سے جا کر مانگو گے؟ اگر مانگو گے بھی صحیح تو کیا وہ دے گا آپ کو؟ اول تم مانگنے کے حقدار نہیں ہو. اگر واقعی بے شرمی نال جا کے مانگ لے ہو تو پھر وہ دے گا نہیں. کہے گا کہ ساری زندگی تو میرے ساتھ تم نے دشمنی کی ہے، ساری زندگی تو تم نے میری مخالفت کی ہے، آج کس منہ سے تو میرے سے مانگنے آ گیا ہے؟ او احمد مجتبیٰ کا کلمہ پڑھنے والا، کیا احمد مجتبیٰ تجھے حوض کوثر دے دے گا کہ حوض احمد مجتبیٰ کے نواسے کو 3 دن تو نے ویسے مصر کو سفد کے ذبح کر دیا ہے؟ اس رسول کی بیٹیوں کی چادریں تمہیں چھین لی ہیں، اس رسول کے بھائی اور اس کی اولاد کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. دشمنی ہے تیری اس کے ساتھ، تو کیا احمد مجتبیٰ تجھے حوض کوثر پلائے گا؟ اولاد کے ساتھ دشمنی ہو، اولاد کا قاتل ہو، وہ کون سا اللہ کی اس دھرتی میں نانا ہے یا دادا ہے جو اس کے اس دشمن کو جا کے پانی پلائے یا دشمن کی جا کے سفارش کرے؟ ہو سکتا ہے؟ عقل بھی تسلیم نہیں کرتا. احمد مجتبیٰ صرف اسی کو حوض کوثر پیش کریں گے جو نبیوں کے سلطان کے نقش قدم پہ چلتا رہا ہے. پہلا انعام. دوسرا پل صراط، بال سے باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ سخت. خلیفہ اول بلکہ خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن کوئی بھی
صراط سے نہیں گزر سکتا، وہی گزرے گا جس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا جواز ہوگا۔ پل صراط کو وہی عبور کر سکتا ہے۔ یہ صحابی گرامی کا یہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پل صراط سے وہی گزرے گا جس کے ہاتھ میں علی بادشاہ کی لکھی ہوئی اجازت نامہ ہوگا۔ تے علی نال تے تیری تھے دشمنیاں، علی نال تے تو بالکل ہی چنگا، تینوں سمجھدا ہی نہیں، تعلق ہی کوئی نہ، دشمنی چل رہی ہے تیری، نام علی سے تیری دشمنی چل رہی ہے، تو کیا علی تجھے اتھے لکھتے دے دے گا بھی چار بھاگ کے چلا جا؟ کبھی بھی علی تجھے لکھی ہوئی تحریر نہیں دیں گے، کبھی بھی علی تجھے اجازت نہیں دیں گے پل صراط کو عبور کرنے کے لیے۔ پھر ہوگا کیا؟ پل صراط کے نیچے جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہوں گے، بس وہ جہنم بغض علی اور اولاد علی میں وہ جلائی گئی ہے جس میں تو نے جا کے گرنا ہے۔ توجہ فرما لیا؟ یوم نادو کل اناس بامامہم، ہر کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں اچھا امام پکڑ تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو جائے۔ میں کل فلسفہ انسانیت بتا رہا تھا، توجہ ہے یا کوئی نہ؟ ہوں صلاح دی گل ہے، اگر تسا تھک پے ہو تو ہوں تھے بند کریے یا چلے رہیے؟ کچھ سنا دوں یا بند کر دوں کہ مسائل کے 4 جملے پڑھ کے چھوڑ دوں آپ کو؟ پھر میں اطمینان تب ہوگا جب سارے کے چہرے کھل کے آپ صلوات پڑھیں گے۔ میں کل بتا رہا تھا، پیغمبر نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کامیاب وہ انسان ہے ذات پروردگار کو اسی نے پہچانا جس نے کم از کم اپنی حقیقت کو سمجھ لیا کہ میں انسان ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ بڑی توجہ چاہوں گا۔ 6 منزلیں عبور کر کے انسان آ گیا ماں کے شکم میں، عالم ذر سے چلا عالم ارواح میں پہنچا، عالم ارواح سے چل کر صلب پدر میں پہنچا، صلب پدر سے نکل کر ماں کے رحم میں آیا۔ اب ماں کے رحم میں بڑا ایک تجسسانہ جملہ ہے، تفکرانہ جملہ عرض کر رہا ہوں، جو ماں کا پیٹ ہے جس کا اوڑھنا بچھونا نجاسات ہی نجاسات ہے، اللہ نے اس اندھیری اور نجاست والی کوٹھلی میں رکھ کے بھی اللہ تجھے نجاست کھلانا پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے تیری زبان کو بند کر دیا، بہترین حکمت عملی سے تیری زبان اور منہ کو بند کر کے ناف کے ذریعے سے اللہ نے تجھے رزق دیا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ ناف کے ذریعے سے۔ بھلا سوچنا، جو اللہ نجاست میں رکھ کے نجاست کھلانا پسند نہیں کرتا، کیا وہ خدا یہ پسند کرے گا کہ دنیا میں بھیجنے کے بعد انسان حرام کھائے یا نجس کھائے؟ خدا برداشت کرے گا؟ تو جو خدا کی مخالفت کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، دھوکہ بازی کا کھاتے ہیں، ڈاکے چوری کا کھاتے ہیں، وہ خدا سے دوستی کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندے خدا سے لڑائی کر رہے ہیں۔ تو جو خدا سے لڑائی کرتا ہے، کیا خدا اس کے ساتھ راضی ہوتا ہے؟ خدا نہیں پسند کرتا، اس کی نعمتوں کا تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جس اللہ نے اندھیری کوٹھلی میں نجاست میں رکھ کے تجھے نجاست نہیں کھلائی، بلکہ 9.5 ماہ اپنے دسترخوان سے تجھے کھانا کھلایا ہے۔ 9.5 ماہ کے بعد تو ماں کے شکم سے باہر آ گیا۔ ذات پروردگار نے فرمایا یاد رکھ لا، دنیا میں کتنی منزلیں ہیں؟ 4 منزلیں۔ کتنی منزلیں؟ 4 منزلیں ہیں دنیا کی۔ پہلی منزل ہے شیر خارگی، دوسری منزل ہے لڑکپن، تیسری منزل ہے جوانی کی، چوتھی منزل ہے بڑھاپے کی۔
بس یہ 4 منزلیں سنیں اور پھر 4 جملے مصائب کے عرض کروں گا۔ پہلی منزل ہے شیر خارگی۔ پروردگار فرما رہے ہیں اے میرا بندہ 9.5 ماہ وہاں تیری مہمان نوازی کی ہے، 2 سال یہاں تو میرا مہمان ہے۔ کتنے سال؟ 2 سال۔ 2 سال تو میرے دسترخوان پہ کھائے گا۔ اللہ نے تیری ماں کے ایسا اسے طاقت دی، 2 نہریں جاری کر کے تجھے رزق دیا۔ بلکہ میں ہونتے ہو گلا کوئی نہیں ہوتے شیر تے فی ڈرتے راہ چھڑ دیے۔ بہرحال پھر بھی اللہ نے جو 2 سال کے لیے حق رکھا ہے نا اولاد کا، اگلے ماں کی مرضی ہے اس کا حق مار لے یا حق ادا کرے، وہ ماں کا اوپر ہے، وہ قیامت والے دن ماں جانے اور اس کا رب جانے۔ مگر ہر بچے کا حق کتنا ہے؟ 2 سال دودھ پلانا۔ توجہ رکھیے۔ پروردگار نے فرمایا ہے میرا بندہ 2 سال تو میرا مہمان، میں تیرا میزبان۔ پہلا زمانہ ختم ہو گیا۔ 2 سال کے بعد پہلا پیریڈ، پہلی منزل ختم ہو گئی۔ باقی کتنی رہ گئی؟ 3 منزلیں رہ گئی۔ کوئی چنگا دوست ہوئے نا تے دوست وچ بہ جان تے پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار گھبراون دی ضرورت ہے کوئی نہ، لڑائی دی کوئی گل نہیں، تو چونکہ میرا دوست ہے کچھ مان لا کچھ منوا لا، کچھ مان جا کچھ منوا لا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ دوستی کا طریقہ ہوتا ہے۔ ذات پروردگار فرما رہے ہیں میرا بندہ میں تیرے سے دوستی کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے دوستی کر، تو میرا دوست بن جا، میں تیرا دوست بنتا ہوں۔ مالک تو دوستی کیسے کرے گا؟ پروردگار فرما رہے ہیں اے میرا بندہ پہلے 2 سال تو میرا مہمان، میں تیرا میزبان رہا۔ 2 سال کے بعد تیرا زمانہ آ گیا لڑکپن کا، اب میں نے تجھے دنیا کے حوالے کر دیا ہے۔ اب جو کچھ میں نے زمین و آسمان سے رزق بھیجا ہے اب وہ تو کھا۔ لیکن سبحان اللہ، کریم اللہ نے فرمایا دوسری منظر ہے لڑکپن کی، اب تو ہے بادشاہ اور ماں باپ تیرے غلام بنا دیے ہیں۔ توجہ فرما دی، ماں باپ کون بن گئے؟ غلام۔ بچہ کیا بن گیا؟ آقا، شہنشاہ۔ وہ کیسے؟ جو بھی منوائے گا ماں باپ کو ماننی پڑے گی، جائز ہے ناجائز ہے، اس نے ضد کرنی ہے۔ ماں باپ کا شفقت کی مجبوری ہے کہ اس نے ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ پروردگار فرما رہے ہیں نہ تیرے اوپر کوئی نماز فرض، نہ روزہ فرض، نہ میرا کوئی قانون تیرے اوپر لاگو، بس تو جہاں دل چاہتا ہے کھیل بھی کود بھی اٹکیلیاں کر، تو شہنشاہ ہے، شہنشاہ کی مرضی ہوتی ہے جو بھی کرتا چلا جائے۔ توجہ فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ شریعت میں ہے 9 سال کی لڑکی، 15 سال کا لڑکا، 15 سال تک لڑکے پر اللہ کا کوئی قانون لاگو نہیں ہے۔ 9 سال کی لڑکی تک اللہ کا کوئی قانون اس کے اوپر لاگو نہیں ہے۔ ادھر لڑکی 10 سال کی ہو گئی، لڑکا 16ویں سال میں داخل ہو گیا۔ پروردگار نے فرمایا ہن بس بھی کر لے، بڑی عیش کر لیا، 2 زمانے شہنشاہیت کے گزار لیے، اب ذرا میری طرف توجہ کر۔ خدا کہہ رہا ہے اب کچھ تو میری امان کچھ اپنی منوا۔ کہا مال کا تیری کیا ماننی ہے؟ کہا اب تو میرے قانون کے اندر آ گیا ہے، اب تو میرے دین کے قوانین کے اندر آ گیا، تیرے اوپر قوانین میں نے لاگو کر دیے ہیں۔ نماز تیرے اوپر واجب، روزہ تیرے اوپر واجب، حج تیرے اوپر واجب، زکوٰۃ دینا تیرے اوپر واجب، خمس دینا تیرے اوپر واجب، تولہ کرنا تیرے اوپر واجب، تبرع کرنا تیرے اوپر واجب، آل محمد سے محبت کرنا تیرے اوپر واجب۔ توجہ فرما رہی ہے؟
امر بالمعروف تیرے اوپر واجب، نہی عن المنکر تیرے اوپر واجب، میرے سارے قوانین تیرے اوپر آ گئے ہیں، حقوق اللہ تیرے اوپر واجب ہو گیا، حقوق العباد تیرے اوپر واجب ہو گیا، اب تو آزاد نہیں ہے، پابند ہو گیا اللہ کے احکامات میں۔ توجہ فرما لی۔ اتنی لمبی چوڑی میں تفصیل سے آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ دی چھوڑتے ہوئے دو منزلوں میں چھوٹ دیا تجھے، اب اگر شرم ہو، غیرت ہو، حیا ہو، تو پھر تجھے بھی چاہیے کہ جب اللہ کے قوانین تیرے اوپر آ گئے ہیں تو تو بھی پھر خدا سے لڑائی نہ کر، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام اور اس کے قوانین پہ عمل کر کے تو بھی دکھلا، تاکہ پتہ چل جائے اگر خدا نے تیری مانی ہے تو تو بھی خدا کی مان کے دکھلا۔ دو منزلیں گزر گئی، جوانی میں تیرے اوپر سارے قوانین آ گئے، پروردگار نے فرمایا میرے بندہ چوتھی منزل آ گئی بڑھاپے کی۔ بڑھاپے کی ایسی منزل ہے جیسے تیری بچپنے کی منزل تھی، شیر خارگی کی تیری منزل تھی، نہ اپنی مرضی سے کھا سکتا تھا، نہ اپنی مرضی سے پی سکتا تھا، نہ اپنی مرضی سے کروٹ بدل سکتا تھا، نہ اپنی مرضی سے سردی گرمی سے بچ سکتا تھا، بس تو شہنشاہ ماں تیری نوکر میں نے بنا دی تھی۔ اب کوئی زمانہ آ گیا، بڑھاپا تیرے اوپر آ گیا ہے، نہ تیری آنکھوں میں قوت رہ گئی، نہ تیرے ہاتھ پاؤں میں قوت رہ گئی، نہ تیری زبان چیخنے والی میں قوت رہ گئی، اب تو پھر ویسا ہو گیا جیسا پیدا ہوا تھا۔ توجہ فرما لیا یا نہ فرما لیا؟ ہاں اوہو انسان تو بڑا خسارے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ پروردگار نے فرمایا میرا بندہ 3 منزلیں میں تجھے معاف کرتا ہوں، ایک منزل تو میرے نام کر دے۔ 3 منزلیں میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں تجھ سے شیر خارگی کا حساب نہیں لوں گا، میں تجھے لڑکپن کا حساب نہیں لوں گا، میں تیرے سے بڑھاپے کا حساب بھی نہیں لوں گا، حساب لوں گا تو 2.5 گھنٹے کی جوانی کا حساب لوں گا، جب کہ تیرے آنکھوں میں پوری قوت ہے، تیرے ہاتھوں میں پوری قوت ہے، تیرے پاؤں میں پوری قوت ہے، تیری زبان میں پوری قوت ہے، اب تو سارے گناہ کرنے کے قابل ہے۔ ان سارے گناہوں کے کرنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود، آج اگر تجھے اللہ کا خوف آ گیا ہے، آل محمد کی تجھے لحاظ آ گیا ہے، تو پھر یہ تیری زندگی قلندرانہ زندگی ہے، جس کو حضرت باؤ سلطان نے کہہ دیا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدر، یا علی، حیدر، یا علی، ڈاکٹر صاحب، اللہم صل علی محمد۔ وہ حضرت انسان آج بھی وقت ہے، اللہ کی مان، غیرت والی زندگی گزار، حیا والی زندگی گزار، ایمانداری والی زندگی گزار، اخلاقیات والی زندگی گزار۔ اللہ کی قسم تیرا اتنا ہوتا برداشت اور میں کچھ سناتا اور تو سنتا جاتا۔ تیرے صادق امام نے فرمایا تو تے اپنی بڑی امیداں لائی نے، تیری زندگی تے ہے بھی تیرے دل دی، یہ میں کل بتاؤں گا آپ کو۔ نہیں معلوم کہ آج رات سوئے اور کل اٹھ بھی سکے یا نہیں، اور اگر آ گئی اچانک موت تو کیا منہ دکھلائے گا اگر ماں باپ کو ناراض کر لیا ہے تو، اگر بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے، بیوی نے شوہر کے حقوق ادا نہیں کیے، والدین نے اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے، بہن نے بھائی کے حقوق ادا نہیں کیے،
رشتہ دار نے رشتہ دار کے حقوق ادا نہیں کیے، اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے، تو موت سے وہی گھبرائے گا۔ آپ مشاہدہ کر لینا، آپ کے اوپر واجب ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تجربہ کر لینا۔ بد عمل و بد کردار بندے کی موت کے وقت اس کو دیکھنا ضرور، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوں گے، وہ رو رہا ہوگا، کیوں؟ اسے وہ سارا منظر نظر آ رہا ہے، اور وہ کف افسوس مل رہا ہوگا کہ کاش میں اپنی زندگی میں کچھ کر لیتا تو آج یہ آگ کے گرز نہ کھانے پڑتے، آج مجھے یہ قبر کا عذاب نہ لینا پڑتا، آج مجھے یہ جہنم کی ایندھن میں نہ جانا پڑتا۔ اے حضرت انسان، آج بھی تیرے کل وقت ہے، حقوق العباد ادا کر لا، اللہ کے حقوق ادا کر لا، تاکہ موت آ جائے تو کامیابی والی موت ہو۔ صلوات پڑھو بآواز سے صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بس میرا محترم، یہ دن ہے رونے کے، یہ دن ہے نبی کی بیٹی کو پرسہ دینے کی۔ بس دکھ سے تیری آنکھ میں ایک بھی آنسو آ گیا، نبی کی بیٹی تیری شفاعت کرے گی۔ آج ہے 5 محرم کی رات، حج کا موقع تھا، دنیا جہان سے ہر بندہ حج کرنے جا رہا تھا، لیکن نواز رسول نے حج کو عمرے میں بدل دیا، کیونکہ ان لائنوں نے 40 کے قریب بندوں کو حاجیوں کے روپ میں حسین ابن علی کے قتل کے لیے بھیج دیا کہ دوران طواف حسین ابن علی جس کے سامنے بھی آئیں قتل کر دیں، قتل چھپ جائے گا، نہیں معلوم کہاں کہاں کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ علم امامت سے جاننے والے معصوم کہا عباس، علی اکبر، حج کو عمرہ میں بدل کے احرام کھولو، مسلمانوں نے امن کے گھر کو برباد کرنے کا ارادہ کر دیا ہے، 40 کے قریب لوگ آ گئے ہیں میرے قاتل۔ اللہ کی قسم ایک مرتبہ یقیناً قمر بنی ہاشم نے کہا ہوگا، مولا کتنے لوگ ہیں؟ کہا 40۔ غازی عباس مولا نے کہا، مولا خود بھی حج پڑھو، اپنی بہنوں کو بھی حج پڑھنے دو، یہ تو 40 ہے، 40,000 بھی ہوں تو ایک اکیلا عباس کافی ہے۔ کہا نہیں عباس، نہیں غازی، میں نے یہ حج نہیں پڑھنا۔ اس وقت سرکار عباس نے عرض کیا، مولا کیا مجھے ایک خطبے کی اجازت ہے؟ امام نے فرمایا پڑھ، تاریخ کے جملے ہیں، دوسری عبادت ہے، کر تیاری، کوشش کر کہ مصیبت حسین پہ تیرے 2 آنسو آ جائے۔ غازی عباس کعبہ کی چھت کے اوپر گئے، سارا خطبہ نہیں پڑھ سکتا، سارا ترجمہ نہیں کر سکتا، بس اتنا کہتا ہوں کہ علی کے بیٹے علی نے، غازی عباس نے جب لوگوں کو کیا ہے نا مخاطب، سانسیں رک گئی۔ غازی عباس مولا نے کہا کہ ایھا الناس، او لوگو، کیا تم پہچانتے نہیں ہو صفا و مروہ کا بیٹا حسین ابن علی جو حج کو عمرہ میں بدل کے
جا رہا ہے۔ کیا تم اس کے نانے کی عظمت کو نہیں سمجھتے؟ کیا تم ان کے بابا علی کو نہیں سمجھتے کہ جس کی وجہ سے کعبہ بنا ہے؟ خطبہ دیا سرکار عباس نے۔ سرکار مولا حسین نے کہا عباس نیچے اترا، آ جا۔ جناب عباس گئے نا، اللہ کی قسم توجہ، تھوڑے قدم کیے تھے، کعبہ کی آواز آئی، اے حسین ابن علی کیا حج نہیں پڑے گا؟ کہا نہیں کعبہ، تیرا ماحول ہی پسند نہیں آیا۔ کہا اے حسین میری کیا عزت رہ گئی؟ تیرے بابا کی وجہ سے، تیرے نانا کی وجہ سے مجھے اتنا مقام ملا، اگر تو ہی حج نہیں پڑے گا تو پھر میری عظمت، میری توقیر کہاں رہ جائے گی؟ مظلوم کربلا نے ایک بڑا پیارا سا جملہ بولا۔ حسین ابن علی نے کہا کعبہ یاد رکھنا، میں بھی ایک کعبہ تعمیر کرنے جا رہا ہوں، میں بھی ایک کعبہ تعمیر کرنے جا رہا ہوں۔ کعبہ نے کہا کعبہ بڑا مشکل بنتا ہے، 2 نبیوں نے کعبہ بنایا، ایک نبی کی ماں اور ایک ماں نبی کی زوجہ نے میرے اوپر پردہ ڈالا، بڑا مشکل ہے۔ اس وقت حسین ابن علی نے کہا اے کعبہ فخر نہ کر، جہاں میں جا کے کعبہ بناؤں گا اللہ کی اس دھرتی میں 2 معلّہ ہوں گے، ایک عرش معلّہ ہوگا، ایک کربلا معلّہ ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس حسین ابن علی اپنا مختصر سا قافلہ لے کے جب منزل اشراف پہ پہنچے ہیں، وہاں پر اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا سنا۔ یہ کربلا کا پہلا شہید ہے حضرت مسلم بن عقیل۔ اللہ اکبر۔ عید قریب تھی، ہر انسان عید کی خوشیاں منا رہے تھے، مگر حسین اور حسین کا کنبہ قتل کے لیے جا رہے تھے، قربانی کے لیے جا رہے تھے۔ جب منزل اشراف پہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا پتہ چلا ہے نا، تو اکیلے جا کر حسین ابن علی رو رہے ہیں، چونکہ علم امامت سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹی اپنے ماما کو روتے ہوئے دیکھ کے قریب آئی، کہا ماما آج سے پہلے میں نے آپ کو اس قدر روتا نہ دیکھا۔ اس وقت مظلوم کربلا نے کہا انظر انام لیا بنیا، اے میری بیٹی میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو کیا منظر تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو دار العمارہ کی چھت کے اوپر 2 لعنتیوں نے علم تلوار کیا ہوا تھا، قریب تھا کہ سر قلم کرتے۔ جناب مسلم بن عقیل کی زوجہ بھی آئی، منظر دیکھا، اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام نے جیسا بھی ہوا ان کو تسلی و تشفی دیا۔ بس یہ قافلہ، جلدی کر رہا ہوں 2 جملے باقی، بس یہ قافلہ حسینی چلتا ہوا 2 محرم کو کربلا پہنچا۔ آئے کیا منظر تھا جب کربلا کی حدود میں مولا حسین کا ذوالجنا پہنچا، یہ گھوڑا رک گیا، آگے نہیں چل رہا۔ مظلوم کربلا نے گھوڑے سے کہا اے گھوڑا کیا تھک گیا ہے؟ گھوڑا اپنی بے زبانی سے کہتا ہے مولا میں تھکا نہیں ہوں، مگر اس زمین پہ کچھ ایسے اثرات ہیں جو میرا دل نہیں چاہتا چلنے کو۔ مظلوم کربلا نے تاریخ میں ملا، ایک گھوڑا بدلا، پھر دوسرا بدلا، 6 گھوڑے بدلے، مگر ایک گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھا ہے۔ جب وہ گھوڑا نہیں نہ بڑھا، مظلوم کربلا زین سے زمین پر آئے ہیں، زمین سے مٹی اٹھا کے جو سونگا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب ام المصائب بھی جناب زینب علیہ السلام اللہ علیہ نے کہا بھیا
خیر تو ہے، یہ کلمہ تو موت کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ کہا زینب تیاری کر لو کوفہ و شام کے لیے، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارا خون گرے گا، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے دفن ہوں گے لاشیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت امام علیہ السلام نے وہاں کے چند لوگوں کو بلایا۔ امام علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں بتا سکتے ہو کہ اس ٹکڑے زمین کا کوئی نام ہے، اس جنگل کا کوئی نام بھی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس جنگل کو نینوا کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا اس کو شد قرآن بھی کہتے ہیں۔ اس کے کہا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جب لفظ کرب و بلا آیا سجدہ کی چیخ نکل گئی۔ جناب حسین مظلوم نے کہا اے عباس علی الاکبر اٹھو، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے خون گریں گے۔ بس وہاں خیمے لگائے گئے۔ امام علیہ السلام نے وہ قبیلہ بنو اسد ان لوگوں کو بلایا، کہا میرا دل چاہتا ہے کہ اس ٹکڑے زمین کو آپ میرے ہاتھ میں فروخت کر دیں۔ اللہ کی قسم کیا منظر تھا۔ اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ اے مرسل، پتہ نہیں تو کوئی نبی ہے یا امام، پتہ نہیں کوئی وسیع ہے یا ولی، اس زمین کے ٹکڑا سے جو بھی گزرا ہے اس کو تکلیف ضرور آئی ہے۔ تیرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تیرے ساتھ مزدورات ہیں، ہمارا مشورہ مان، اس جنگل سے جلدی نکل جا۔ کوئی بھی نبی و وسیع گزرا ہے بغیر تکلیف کے نہ رہا۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس دو جملے اور بولتا ہوں، کر لے عبادت۔ مظلوم کربلا نے کہا جو گزرے تھے شاید وہ کوئی اور تھے، میں اور ہوں، بس بتاؤ اس زمین کے ٹکڑے کی کیا قیمت لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اے مرد قلندر، ہم اس ٹکڑے کا کچھ بھی نہیں لیں گے، مفت یہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت مظلوم کربلا نے کہا میں نے عظیم مشن کے لیے زمین لینی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ مفت کی زمین پہ میں معلّہ تعمیر کروں، اس کی کوئی قیمت بتاؤ۔ بس میرا محترم جب انہوں نے کچھ نہ بتایا نا تو مظلوم کربلا نے خود کہا کہ چند روسا، چند معززین میرے پاس آؤ جن کی یہ زمین ہے۔ جب وہ بنی اسد قبیلہ کے بزرگ لوگ آ گئے، امام علیہ السلام نے فرمایا میں 2 میل کا رقبہ آپ سے خرید کرنا چاہتا ہوں جس کی قیمت میں 60,000 دینار دوں گا۔ 60,000 دینار کے عوض میں امام نے فرمایا مگر 3 شرطوں کے تحت میں یہ زمین دوبارہ تجھے حبا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حبا کیسے ہوا؟ مظلوم کربلا جب آئے ہیں نا خیمہ میں، جناب ام المصائب بی بی کو بتایا کہ 2 میل کا رقبہ میں نے 60,000 دینار میں خرید کیا ہے۔ جناب ام المصائب بی بی جناب زینب کلثوم سلام اللہ علیہ نے بتایا، کہا بھیا زمین خرید کی ہے جس کی آدھی قیمت میں دوں گی، چونکہ میں ہوں تیری آدھ کی بھائی وال شریک ہوں۔ بس میرا محترم 60,000 دینار پہ، لیکن تاریخ گواہ ہے 30,000 دینار حضرت امام مظلوم کربلا نے دیے، 30,000 دینار جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دیے۔ جب 60,000 دینار ہو گئے اور اس کا انتقال کیا تھا، مظلوم کربلا نے کہا بھائی مجھے مشورہ دے اس زمین کو میں کس کے نام کروں؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے عرض کیا بھیا بس میں یہ مشورہ دیتی ہوں، میرا یہ مشورہ ہے کہ چونکہ اکبر تیرا اور میرا مشترکہ بیٹا ہے، اس زمین کو اکبر کے نام کر دے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔